کچھ صحیفہ نگار لکھتے ہیں کہ ایازان کے حکمرانوں اور لوگوں نے حماقت کی کہ انہوں نے منگولوں سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا اور ان کے سفیروں کو کوئی اہمیت نہ دی، اور یہ کہ وہ منگولوں کے طریقہ جنگ اور ان کے سلوک سے ناواقف تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ منگولوں سے پہلے بھی مشرق سے نکلنے والی بہت سی اقوام یورپ پر حملہ آور ہوتی رہی تھی اور کئی بار انہوں نے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، لہذا یورپ اور روس والے منگولوں کی طرف سے نکلنے والے اس جنگجو انسانی سیلاب سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ان کے رسم و رواج سے بھی بخوبی واقف تھے، ان کے حملہ آور ہونے کے طریقے سے بھی ناآشنا نہیں تھے۔ انسانوں کا وہ سیلاب جو مشرق سے نکل کر بار بار مغرب پر حملہ آور ہوتا تھا، یہ سلسلہ کئی صدیوں پہلے سے جاری تھا، اور صحرائے گوبی کی طرف سے ان گنت اقوام نکل کر مغرب پر یلغار کرتی رہی تھی۔ صحرائے گوبی کی طرف سے نکلنے والا یہ انسانی سیلاب ہر طرح کی مزاحمت کو حیوان عاقل کے سے وحشی پن سے کھیلتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے 3 قبائل یہاں سے نکلے اور مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے ہر چیز کو راندتے چلے گئے۔ اس کے بعد آوار قبائل اٹھے اور انہوں نے اپنے پیشروؤں کی طرح تباہی و بربادی اور شکست و ریخت کا کھیل کھیلنے کے لیے یورپ کا رخ کیا تھا۔ یہ بھی جہاں جہاں سے گزرے بربادی و تباہی کے نشانات چھوڑتے چلے گئے۔ آواروں کے پیچھے پیچھے بلغاریوں نے بھی مغرب کا رخ کیا اور اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو راندا، ہر شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان اقوام کے بعد سیتھین اٹھے۔ پہلے اقوام کی طرح یہ لوگ بھی گھوڑوں پر زندگی بسر کرنے والے تھے، مویشیوں کے گلوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے۔ یہ ایسی جنگجو اقوام تھیں کہ راستے میں ان کی عورتیں بچے جنتیں، کسی کو خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں اور کس جگہ پیدا ہوا۔ ایک مغربی مورخ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ سارے وحشی ایک دوسرے سے مشابہ تھے، مگر کسی اور سے یہ مشابہ نہیں تھے۔ بلغاریوں سے پہلے مغرب کی طرف یلغار کرنے والے آوار، جو ایک طرح کے ترکی ہی تھے، انہوں نے دریائے ڈینوب کے کنارے ڈیرے ڈالے۔ یہ ڈیرے گاڑیوں میں لگے ہوئے تھے جو ایک دائرے کی صورت میں اکٹھی ہو جاتی تھیں، اور ان کے بیچ میں حفاظت کے لیے سامان رسد اور خزانہ رکھا جاتا تھا، اور ان کا کاغان جو بایان کہلاتا تھا آس پاس کے متمدن اقوام کی قوت کا جائزہ لیتا۔ بایان کا نام خالص منگولوں کی بولی ہے۔ اس بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آوار ترک وغیرہ اور منگول سب ایک علاقے سے نکلنے والے اور ماضی میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جس دور میں یہ قوتیں مغرب کی طرف سے یلغار کر رہی تھیں، اس زمانے میں مغربی تمدن کی جو شکل تھی اس کی حفاظت صرف 3 قوتیں کر رہی تھی۔ ایک تو وحشی فرنگیوں اور جرمنوں کی شجاعت تھی، دوسرے قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت، یہ سلطنت قسطنطنیہ سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی، اور تیسرے عیسائیت کو متحد کرنے والی طاقت۔ جب آوار ترکوں کی اٹھتی ہوئی لہر قسطنطنیہ کی فصیل سے ٹکرا کر واپس پلٹی تو اس کے بعد بلغاریوں کا سردار کرام اٹھا۔ آواروں کی طرح یہ بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کو شکست دے کر اس کے کاسہ سر میں اس نے اپنے لیے جام شراب بنایا۔ قسطنطنیہ کو زیر کرنے کے بعد کچھ بلغاری تو واپس مشرق میں سرائے گوبی کی طرف چلے گئے، کچھ نے وہیں اپنا مسکن بنا لیا۔ جس دریا کے کنارے انہوں نے اپنا وطن بنایا اس کا نام انہی کے نام پر وولگا پڑ گیا۔ کچھ اور بلغاری قبیلے اس جزیرہ نما میں گھس آئے جس کو اب بلقان کہتے ہیں، اور بازنطینیوں کا ناک میں دم کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اقوام کا نقشہ تک تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آوار اور بلغاریوں کے بعد مغیار ترکوں نے مشرق کے سرائے گوبی سے یورپ کا رخ کیا۔ بعد میں یہ لوگ ہنگریوی کہلوائے، یہ بھی مشرق سے نمودار ہوئے۔ ان کا مقصد دوسرے ایشیائی قبائل کے مقابلے میں زیادہ معین تھا۔ ان کی زبان آج کل کی فنش زبان سے مماثلت رکھتی تھی، اور ان کے ترک سردار بڑے جنگجو اور جنگ کا بہترین تجربہ اور مہارت رکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ مغربی یورپ کو دشت سے اٹھنے والے ان مغیار ترکوں کی گہری ذہانت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اگلی پشت میں مغربی یورپ کو ان کے خلاف مزاحمت میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ مغیاروں نے یورپ کے بادشاہ چارلس اعظم کے جانشینوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی سلطنت کو جگہ جگہ شکستیں دیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ والے قسطنطنیہ شہر کے حصار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مکیاروں کے حملے سے یورپ والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہن قوم خوفناک کاغان اٹیلا پھر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے واپس آ گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مغیار کے معنی دودھ پینے والے کا ہے۔ آہستہ آہستہ آوار اور بلغاریوں کی طرح بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد کچھ مغیار واپس مشرق کی طرف چلے گئے
کچھ وہیں مغرب میں ہی آباد ہو گئے اور یہ آباد ہونے والے بعد کے دور کے ہنگری کہلانے لگے، اور اب یہ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر منگول سرائے گوبی سے نکل کر یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے۔ وہ اپنی فتوحات کا آغاز کر چکے تھے، لہٰذا یورپ والے ان لوگوں کے طور طریق، ان کے جنگجو ہونے اور ان کے وحشی پن سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کہ ان سے بہت پہلے ان کے بے شمار بھائی بند ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے سامنے مغلوب کرتے رہے تھے۔ بہرحال ایازان شہر کے اندر جو روسی لشکر تھا وہ اس امید پر شہر کے اندر مستعد تھا کہ جو ہی منگول فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے وہ اپنا دفاع کریں گے اور منگولوں کو فصیل کے اندر داخل ہونے کی جسارت نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم منگولوں کے ایازان شہر سے باہر پڑاؤ کے باعث شہر کے اندر روسی لشکر آہوں بھری رات میں تاریکیاں چنتی شمع کی طرح سراپا اضطراب اور مجسم انتظار تھا کہ دیکھیں منگول کب اور کس انداز میں شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن جو امیدیں شہر کے لوگ لگائے ہوئے تھے، منگولوں کے ارادے بالکل اس کے الٹ ثابت ہوئے۔ ایازان میں جو روسی لشکر تھا وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ منگول شہر کی فصیل کے کسی ایک یا دو دروازوں سے داخل ہوں گے، لہٰذا وہ اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن اچانک شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ منگولوں کا وہ لشکر جو باتو اور سوبودائی کی قیادت میں شہر کے باہر رہ گیا تھا، وہ اپنی ہلکی پھلکی چھوٹی منجنیقوں کو حرکت میں لایا جو بیلوں سے کھینچے جانے والے چھکڑوں میں لدی ہوئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں نے ان چھوٹی چھوٹی منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری کی بجائے آتش باری شروع کر دی۔ بس آتش باری کا شروع ہونا تھا کہ ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا، فصیل کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فصیل جل کر راکھ ہو گئی، اور جس وقت فصیل کا ایک حصہ خاکستر ہو چکا تھا، منگول عجیب سے انداز میں ان سلگتی تنہائیوں میں اپنی آوازوں کے سیلے بنا اور سمندر کے شعور کی طرح عجیب و غریب آوازیں بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے، شہر میں داخل ہوئے، اور شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس پر وہ اندیشوں کے دروازوں پر ذہنوں کو بنجر، زیست سنسان، خواہشوں اور امنگوں کو دشت نا امیدی میں تبدیل کرتے وقت کے بدترین وحشی ناچ کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہر کے اندر ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ منگولوں کے حملہ آور ہونے کا طریقہ عجیب و غریب تھا، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے، جو چیز بھی آگے آتی اسے رانتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا شہر میں روسی لشکر کی حالت بڑی تیزی سے تنہائی کے عذابوں میں پیاسی روحوں، سرابوں کے جزیروں میں پھنسے دھوئیں کے بادلوں اور بے کراں اور بے انت خلاؤں میں دھواں دھواں خواہشوں، سربریدہ عارضوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر مقتل بن گیا، مردوں کو تعقب کر کے برف و خون سے سرخ گھروں میں پکڑا جاتا اور زندہ سیخوں پر چڑھا دیا جاتا، سیخوں سے چھد کے تل ملا کر وہ مر جاتے۔ شہر کے پادریوں نے کلیساؤں میں روپوش ہو کر دروازے بند کر دیے تاکہ منگولوں کے حملوں اور ان کی خونخواری سے محفوظ رہ سکیں، لیکن منگول کلیساؤں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور پادریوں کے ساتھ کلیساؤں میں پناہ لینے والوں کو انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر کے رکھ دیا۔ اور پھر مورخین کے بقول وہ روسی عورتیں جنہوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے کلیساؤں کے اندر پناہ لی تھی، وہ بھی منگولوں کی اس دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ منگولوں نے پہلے ان سب عورتوں کی عصمت دری کی، اس کے بعد ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہرحال ایازان شہر میں منگولوں سے جس قدر درندگی کی توقع کی جا سکتی تھی، اس سے بھی زیادہ انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ایازان شہر کی تباہی اور بربادی سے متعلق ایک سوانح نگار لکھتا ہے، آنکھیں ہی باقی نہ رہیں جو مرے ہوئوں کو رو سکتی۔ دوسری جانب برقائی خان بڑی برق رفتاری سے شمال کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ وہ منگول ہرکارے جو کوچ سے پہلے شمال کی طرف گئے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکیں، انہوں نے راستے میں ہی برقائی کو خبر کر دی کہ اس وقت 3 بڑے لشکر جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایک دریائے زان کی طرف سے آ رہا تھا، دوسرا دریائے نیپر کے شمالی حصوں سے، اور تیسرا دریائے ڈان اور دریائے نیپر کے درمیان جو وسیع اور دور تک پھیلی سطح مرتفع تھی اس کے بیچ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور متحرک نہیں تھا۔ جہاں برقائی خان کو یہ اطلاع ملی، تھوڑی دیر تک اس نے وہاں اپنے لشکر کو روکے رکھا، پھر اپنے سارے سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ برقائی خان اپنے حصے کے لشکر کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ایک حصہ چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی سرکردگی میں رہے اور دوسرا حصہ منگولوں میں نوارد خریم بن مقروم کے حوالے کیا جائے، جو اب پوری طرح منگولوں کے جنگی طریقوں سے آگاہ اور واقف ہو چکا تھا، اور تیسرا حصہ برقائی خان کے پاس رہے۔ اب مزید یہ بھی طے پا گیا کہ منگو خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دریائے ڈان کے کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھے
اور جو لشکر دریائے ڈان کے کنارے کنارے جنوب کا رخ کرے گا اس سے نپٹے۔ ابن مخروم کے ذمے یہ کام لگا کہ وہ دریائے نیپر کے کنارے کنارے شمال کا رخ کرے اور جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے والے دشمنوں پر ضرب لگائے۔ ہاشکیری اور کرغیزیوں کے علاوہ منگولوں کے لشکر میں جو قیچاک، کرایت، گرجستانی اور مکیار تھے انہیں خریم بن مخروم کی سرکردگی میں دیا گیا۔ باشکیری سردار کوچمان، کرغیزوں کا سردار گوچلوک خریم بن مخروم کے ساتھ کیے گئے۔ دوسری جانب جو لشکر منگو خان کی سرکردگی میں دیا گیا تھا اس میں نامور منگول سردار کشلی خان کو رکھا گیا تھا، جبکہ برقائی نے اپنے ساتھ بہترین سالار اور اپنے دست راست تورائی خان کو رکھ لیا تھا۔ سب سے پہلے دریائے ڈان کے انتہائی شمالی علاقوں میں منگو خان کی طرف سے کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ شمال کی طرف سے آنے والا روسیوں کا لشکر دریائے ڈان کے کنارے منگو اور اس کے لشکر پر دشت کرب و ابتلا سے اٹھنے والی سیاہ آندھیوں، سرخ سیلابوں، تیرہ شبی کی ردا پھیلا دینے والے طوفان، برق و باران کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ یہ بڑا زوردار حملہ تھا جو روسیوں نے ڈان کے کنارے منگو خان اور اس کے لشکریوں پر کیا تھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے منگو خان بھی سنبھلا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ روسیوں پر چشم و نظر کو شکستہ، بدن زخم زخم، زیست کی تمکنت اور ناموس کو تشخص اور وجود سے بے نیاز کر دینے والے انداز میں حملہ آور ہو گیا تھا۔ منگول رات سے مشابہ آوازیں بلند کرتے، چیختے چلاتے ہوئے زوال و فنا طاری کر دینے والی بربادی کی لامتناہی پرچھائیوں کی طرح روسیوں پر چھانا شروع ہو گئے تھے۔ بہت جلد دریائے ڈان کے کنارے وقت کی آنکھ نے دیکھا بڑی تیزی سے روسیوں کی حالت منگولوں کے مقابلے میں خوابوں کی بے ربطی، مقہور و مجبور پیاسی روحوں کی پیاس اور نفس مجہول کی سی دلفگار ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ منگولوں کے مقابلے میں روسیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دریائے ڈان کے جن شمالی حصوں کی طرف سے آئے تھے انہی کی طرف بھاگے۔ منگو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ خوفناک انداز میں ان کا تعاقب کیا تھا۔ ان کی طاقت اور قوت کو کچلنے کے بعد اور جو کچھ ان کے بھاگنے کے بعد منگو خان کے ہاتھ لگا وہ سب کچھ سمیٹتے ہوئے اس سطح مرتفع کا رخ کیا جہاں برقائی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ادھر دریائے نیپر کے کنارے بھی ایسا ہی عمل دہرایا گیا تھا۔ روسیوں نے دریائے نیپر کے کنارے خریم بن مخروم کو اور کوچمان کوچلوک کے لشکر پر انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کیا تھا۔ اس موقع پر کم عمر ہونے کے باوجود خریم بن مخروم نے بہترین جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ منگول ہرکاروں نے جب یہ خبر دی کہ تھوڑا سا آگے دریائے نیپر کے کنارے روسی بڑی تیزی سے حملہ آور ہونے کے لیے جنوب کا رخ کر رہے ہیں، تب خریم بن مخروم نے اپنے لشکر کو وہاں روک دیا۔ جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ خود اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا کوچمان اور گوچلوک کی کمانداری میں دیا، اور جو ہی روسی لشکر قریب آیا سب سے پہلے دائیں جانب سے خریم بن مخروم ان پر آزادی کے نشے میں سرشار، آگ و آتش کے سحاب، ذہن میں اٹھتے خیالات تک کو پابند قفس کر کے پیلی روتوں کا زہر برسائے طوفانی المیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ خریم بن مخروم کے ساتھ ہی ساتھ کوچمان اور گوچلوک نے بھی اپنی کارروائی کی ابتدا بہترین انداز میں کی، اور وہ بھی روسیوں کے لشکر پر رزم گاہ کی تنابیں کھینچ کر دربدری کے آزار میں مبتلا کر دینے والی موت اور مرگ کی حدتوں اور خون آشام اعتابوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دریائے نیپر کے کنارے یوں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث موت ہر شے کو ضبط کے آنچلوں سے نکال کر خود نہ آشنا کرنے لگی تھی۔ میدان جنگ کے اندر وقت کی بدترین عقوبت گاہیں، کرب جاں کے مضمرات، خون کو چاٹتی خواہش اور حلقہ در حلقہ قضا کے بے عکس مناظر اپنا رنگ دکھانے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے لشکریوں، تلواروں اور ڈھالوں کی بفری صداؤں کے اندر نفرتوں اور عقوبت بھری کشمکش چاروں طرف جاری و ساری ہو گئی ہو۔ دریائے نیپر کے کنارے آنے والا روسی لشکر بھی زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ ایک طرف سے خریم بن مخروم اور دوسری طرف سے کوچمان اور گوچلوک کے حملوں نے روسیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت خزاں کے زرد آنچلوں میں رقص کرتی تاریکیوں اور ہامتی زیست کے بھیانک کھنڈرات سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے انہوں نے شکست تسلیم کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ دریائے نیپر کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے شمال کی طرف بھاگ گئے۔ خریم بن مخروم، کوچمان اور گوچلوک دریائے نیپر کے کنارے اپنا پڑاؤ قائم کرنے کے بعد چند میل آگے جا کر روسیوں سے ٹکرائے تھے۔ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے انہوں نے چھوٹا سا دستہ بھی وہاں چھوڑا تھا۔ پیچھے چھوڑنے والوں میں قریز بن مخروم بھی تھا، اس لیے کہ منگولوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے قبائل کا یہ معمول تھا
کہ وہ اپنے خاندان کے سارے افراد کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ خریم اور قریظ کے یورت کو ایک روز حسین و نوجوان اور خوبصورت بشار درست کر رہی تھی۔ جو ہی قریظ یورت میں داخل ہوا وہ چونکی کھڑی ہو گئی، عجیب سے انداز میں قریظ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر قریظ نے اسے مخاطب کیا، بشار میری بہن، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ قریظ ذرا رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، اور تمہیں یہ زحمت اٹھانے کے لیے کس نے کہا؟ جواب طلب انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے قریظ نے پوچھ لیا۔ بشار نے کچھ سوچا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنی خوبصورت مخروطی انگلی دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، کیا میں اس قابل نہیں؟ قریظ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، ہم دونوں بھائی یورت کی صفائی کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ یورت کی صفائی اور سامان کی دیکھ بھال اکیلا اپنے ذمہ لے لوں، لیکن بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی مل کر کام کریں، کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ جواب میں بشار مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تمہیں میرے اس طرح یورت کی صفائی کرنے پر اعتراض ہے؟ قریظ مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن بھائی کے کیا تاثرات ہوں گے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر تم جانتی ہو کہ بھائی بڑے سنجیدہ رہنے لگے ہیں۔ اگر اس معاملے میں وہ مجھ سے خفا اور ناراض ہوئے تو میں تم سے ابھی کہہ دوں کہ بھائی کی ناراضی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر کرب، ہر عقوبت، ہر اذیت برداشت کر سکتا ہوں، پر اپنے بھائی کی ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسا بھائی ہے جس پر میں اپنے دل و جان بخوشی نثار کر سکتا ہوں۔ میرا بھائی میرا کس قدر خیال رکھتا ہے، اسے مجھ سے کس قدر محبت ہے، اس کی ایک مثال میری بہن میں تمہیں دیتا ہوں۔ جس وقت ہم اپنے بیمار باپ کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کے لیے سفر کر رہے تھے تو کوہستان یورال کی مشرقی ڈھلوانوں کے اندر 3 بھٹماروں نے ہماری راہ روکی۔ وہ مسلح تھے، اپنے آپ کو بہترین تیغزن خیال کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا باپ بیمار تھا اور ایک گھوڑے پر بھائی نے باپ کو اپنی گود میں سمیٹا ہوا تھا۔ بٹماروں نے ہماری راہ روکی اور حکم دیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کے حوالے کر کے اپنی راہ لیں۔ اس موقع پر میری بہن بھائی نے بہترین جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اپنے باپ کے کان میں کہا، اے میرے باپ، ذرا زین کے ہننے کو پکڑ کر رکھنا۔ میں ان بٹماروں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک میرے سامنے ٹھہرتے ہیں اور کیسے میرا سامنا کرتے ہیں۔ میری بہن، میرا بھائی جب گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالی، تو میں بھی اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال کر گھوڑے سے اترا اور اپنے بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ میں بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اس نے گھور کے میری طرف دیکھا، مجھے واپس جا کر گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، لیکن زندگی میں نے پہلی بار اپنے بھائی کی حکم عدولی کی۔ اس نے کہا، پلٹ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ میں نہیں پلٹا، نہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چھاتی تان کر اس کے پیچھے کھڑا رہا۔ یہاں تک کہتے کہتے قریظ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے، ہونٹ کانپ اٹھے تھے، لرزنے لگا تھا۔ کچھ سنبھلا، اتنی دیر تک بشار کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ جانتی ہو اس سے آگے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر تک بھائی نے ان بھٹماروں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو بھائی ان سے ٹکرا گیا۔ میں نے جب ان کا سامنا کرنا چاہا تو جانتی ہو بھائی نے کیا حرکت کی؟ اس نے مجھے گھسیٹ کر پیچھے کر لیا، اور جب بھی میں کسی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا وہ میرے سامنے آ جاتا اور مجھے موقع نہ دیتا کہ میں ان بٹماروں سے ٹکراؤں۔ اس طرح میرا بھائی، جس کے لیے میں اپنی جان، اپنی روح تک قربان کر سکتا ہوں، ان دیولاخوں، ان ویرانوں کے اندر نہ صرف بٹماروں کا مقابلہ کرتا رہا بلکہ مجھے اپنے پیچھے رکھ کر میری حفاظت کا بھی سامان کرتا رہا۔ اس طرح یہ دونوں فرائض ادا کرتے ہوئے اس اکیلے نے ان تینوں بٹماروں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان تینوں بٹماروں کے گھوڑوں کو ہم نے راستے میں بیچ کر اچھی خاصی رقم لے لی تھی۔ میری بہن، کسی ایسے بھائی کی نشاندہی کرو جو ایسے موقع پر اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی ڈھال بنے، اور پھر اکیلا 3 بٹماروں کا مقابلہ کرے، انہیں زیر کرے، ان کا خاتمہ کر کے اپنی فتح مندی کا امرانی کا اعلان کرے۔ بشار خاموش رہی۔ اس دوران قریظ اور بشار اپنی نامالود آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بشار نے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری، پھر کہنے لگی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے بہت مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ تیغزنی کے فن میں بھی یکتا ہے؟ بشار کے اس سوال پر قریظ بن مکروم مسکرایا، کچھ سوچا، پھر اس نے کہا، وہ ایک ایسا بھائی ہے جو بہتے لمحوں کی نفرت کے سامنے روح کے پے در پے موت کے حصار، فراق اندھیروں میں سلگتے زخموں کے سامنے بہتے موسموں کی خوشبو، خواب جگاتی، پھول برساتی، زلزلے سناتی، روشنی پھیلاتی کریم نگر کی خوش طبع صبح جیسا خوشکن ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا بیٹا ہے جو اپنی خواہشوں کو مسرتوں کا اسیر کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے رت کی پہلی برف باری، موسموں کی پہلی بارش، زیست کو معطر کر دینے والے ابر نیساں جیسا خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے رویے، اپنے حسن سلوک کے باعث وہ اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے جمال رانائیوں، مہتاب کی زرفشانیوں، نجوم و کہکشاں کی دل فریبیوں، سرفرازی اور فازمندی کے نشیب و فراز سے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی جرت مندی، اس کی تیغزنی کا تعلق ہے تو میری بہن، وہ ایک ایسا تیغزن ہے
जो सुलगते थल की भांज मट्टी, कर्ब के गारों में राख यादों, खाक चाहतों को भी जिंदगी की नमूद अदा कर दे।